ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ ان آیات کریمہ میں جو یہ ارشاد ہوا کہ جو سب سے اچھی بات اللہ نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، یہ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ فرمایا گیا اس سے مراد ہے قرآن مقدس۔ قرآن مقدس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے احسن کلام نازل فرمایا، تو سب سے اچھا کلام قرآن ہے، تو اچھی بات کی پیروی کرو یعنی قرآن کی پیروی کرو۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم رکھو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے افعال بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو برے کام بیان فرمائے کہ ان کو چھوڑ دو، دوسرے مکروہ کام بیان فرمائے تاکہ ان سے منہ موڑ لو، اور تیسرے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ کام بتائے تاکہ ان پر عمل کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اچھے کی پیروی کرو، اس کا مطلب جو اللہ نے نیک کام کے لیے کہا وہ کرو اور برے کاموں سے اجتناب کرو۔ اور تیسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ قرآن مقدس میں کچھ احکام وہ ہیں جو منسوخ ہو گئے ہیں اور کچھ احکام وہ ہیں جو ناسخ ہیں، تو جو منسوخ ہو گئے ان پر عمل مت کرو، باقی جو ناسخ ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن مقدس میں کئی طرح کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک میں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کے بعد میں ان کی قضا کر لے، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تو چھوٹ ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ایک ہے کہ روزہ رکھ لے، تو اچھی بات کی پیروی کرے یعنی زیادہ اچھی بات کی پیروی کرے اور روزہ رکھ لے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ نفلی صدقہ کو دکھا کر دینا جائز ہے لیکن چھپا کر دینا زیادہ اچھا ہے، تو یہ چھپا کر دینا یہ زیادہ اچھی بات ہے، اس کے اوپر عمل کرے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقروض جس کو تم قرضہ دیتے ہو اس کو اتنی مہلت دے دو کہ وہ قرض آسانی سے ادا کر دے، اور تم اگر چاہو اس کو معاف کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، تو یہ معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس پر عمل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھی بات کی پیروی کرو، تو یعنی تمہارے لیے کچھ چھوٹ بھی ہے اور کچھ اور اچھی باتیں بھی ہیں، تو چھوٹ پر عمل کرنے کے بجائے اچھی باتوں پر عمل کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا
کہ آج ہی قرآن مقدس پر ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر وہ عذاب تم پر آ جائے گا کہ تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر کہو گے ہائے افسوس میں نے کوتاہی کی، پھر بعد میں کہو گے کاش مجھے کوئی راستہ دکھا دیتا، کہو گے کہ کاش میں پہلے نیکیاں کر لیتا، اور پھر کہو گے کہ کاش پہلے مجھے سمجھا دیا جاتا۔ تو یہ ایک حسرت ہے۔ آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جب سمجھاؤ تب تو نہیں سمجھتا ہے، اور جب وقت نکل جاتا ہے تب کہتا ہے کہ افسوس میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ وہ جو دیہات کی کہاوت بڑی مشہور ہے نا کہ اب پچھتاوت ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو کافروں کا قیامت کے میدان میں یہی حال ہوگا، وہ پچھتائیں گے کہ یہ کر لیتا وہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو میں نے تجھے آیتیں دی، تجھے سمجھایا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، تب تو نہیں مانا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو انہیں جنت کے وہ مقامات دور سے دکھائے جائیں گے کہ یہ ان کے لیے تھے، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو ان کو یہ مقامات ملتے، لیکن اب یہ معاملہ ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گا۔ ایک تو جہنم کا عذاب اور ایک جنت کے جو ٹھکانے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تب کہیں گے کاش دنیا میں دوبارہ ہم کو بھیج دیا جاتا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ دستور ہے کہ دنیا میں اب نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ بندہ بعد میں پچھتائے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک نوجوان اپنے رشتہ دار کی عیادت کے لیے جب ہاسپٹل کے اندر گیا تو پاس میں اس کا ایک پڑوسی بھی لیٹا ہوا تھا، سوچا کہ چلو پڑوسی کی بھی میں عیادت کر لیتا ہوں۔ جب پڑوسی کے وہ بیڈ کے پاس میں گیا تو 5 سال سے وہ اپائج ہو کر کے پڑا ہوا تھا، صرف گردن ہلا کر کے بات کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ نوجوان نے سوچا کہ پڑوسی ہے چلو خیر خیریت معلوم کر لیتا ہوں، کہا کہ بابا جی آپ کی کچھ تمنائیں ہوں گی۔ تو وہ بابا جی نے جواب دیا کہ میری یہ کوئی تمنا نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، چلوں پھروں، لوگ جیسے چلتے پھرتے ایسے چلوں۔ تو نوجوان حیرت میں ڈوب گیا کہ تعجب کی بات ہے، کیا آپ کے دل میں یہ تمنا نہیں کہ آپ چلیں پھریں اور لوگ جیسے زمین پر آرام سے جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کر دے؟ کہا نہیں میری یہ کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو نوجوان نے حیران ہو کر کے پوچھا پھر آپ کی کیا تمنا ہے؟ بستر پہ لیٹے ہوئے اپائج ہو گئے، ہل بھی نہیں پا رہے ہیں، صرف گردن ہلا کے جواب دے رہے ہیں، کیا تمنا رہ گئی ہے؟ کہا بس میرے دل میں اب ایک ہی تمنا ہے کہ جس طرح لوگ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی سجدے میں سر رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرما دے۔ تو بندہ جب چلا جاتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب کہتا ہے کہ اب مجھے موقع مل جائے۔ تو کافروں کی تو پھر وہ کیفیت ہوگی، وہ کہیں گے کاش ہمیں پہلے کوئی سمجھا دیتا، اے کاش کوئی ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا۔ تو اب ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب موقع تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اخلاص سے اس کی اطاعت کرنے اور قرآن مقدس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ اب کہہ رہے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا اس وقت بندہ کہے گا بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں تھا، یعنی ایک تو نیک کام کرتا بھی نہیں تھا اور جو نیک کام کرتے تھے ان کا مذاق بھی اڑاتا تھا، ایک تو ایمان لاتا نہیں تھا اور جو ایمان لاتے تھے ان کا بھی مذاق وہ میں بنایا کرتا تھا۔ پھر وہ کہے گا مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یہ جو ان کا عذر ہے نا یہ بالکل باطل عذر ہے۔ عام طور پہ جو مجرم لوگ رہتے ہیں نا وہ ایسے ہی بہانہ بناتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو پولیس جن کو پکڑ لیتی ہے نا تو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا وہ نہیں معلوم تھا۔ تو دنیا کے اندر جب اس طرح بہانے بناتے تو قیامت کے اندر بھی وہ بھی یہی عذر لنگ پیش کریں گے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کا حشر چیونٹیوں کی صورتوں میں ہوگا، یعنی ہر طرف سے ان کو ذلت ڈھانپ لے گی اور ان کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جایا جائے گا جس کا نام بولیس ہے، اور آگ کے شعلے ان کے اوپر بھڑک رہے ہوں گے اور جہنم کی پیپ سے ان کو پلایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، یعنی اس سے کہا جائے گا ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں اور تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ تو تکبر کرنے والوں کا تو یہی حال ہوتا ہے، پہلے سمجھاؤ تو مانتے نہیں اور پھر بعد میں افسوس کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ قیامت کے میدان میں جب اعمال نامے بندوں کے ہاتھوں میں پہنچیں گے
تو ان کے بائیں ہاتھ میں جب آئے گا تو اپنی کوتاہیوں پر حسرت کھائیں گے، آرزو کریں گے کاش دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ہم جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی کوئی راہ اپنے لیے پیدا کر لیں۔ تو یہ حسرت، یہ ملامت، یہ پچھتاوا، یہ کافروں کو بہت زیادہ اس دن جو ہے وہ پریشان کرے گا اور بہت زیادہ وہ افسوس اور حسرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان جب بہکائے دنیا کے اندر تو بندے کو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے نا۔ ایک بزرگ ہیں انہوں نے ایک بار پوچھا اپنے شاگرد سے کہ ایک بات بتاؤ بیٹا، اگر شیطان تمہیں بہکائے تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت اگر مجھے شیطان بہکائے گا میں اس سے مقابلہ کروں گا، پوری طاقت لگاؤں گا، پورا زور لگاؤں گا، اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، اس کو میں اپنے اوپر غالب نہیں آنے دوں گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرنے لگ جاؤ اور کتا جو بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو اگر وہ کتا تمہارے اوپر بھونکنے لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے شاگرد نے کہا کہ میں کتے کو چپ کروں گا، اس سے بھی میں مقابلہ کروں گا، کسی طرح میں اس کے مقابلہ کر کے اپنے اوپر غالب نہیں آنے دوں گا۔ تو بزرگ نے کہا بیٹا تم غلط کر رہے ہو۔ تو شاگرد نے کہا اس میں غلطی کیا ہے؟ کہا کہ تم بلا وجہ کتے سے الجھو گے، کتا تو بکریوں کی حفاظت کے لیے مالک نے رکھا ہے، سیدھا کام ہے، تم کتے کے مالک کو آواز دو، جیسے ہی کتے کا مالک آئے گا کتا چپ چاپ ہو جائے گا، تمہیں اس کے پیچھے اپنا ٹائم برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اسی طرح جب شیطان تمہیں بہکائے تو شیطان سے الجھنے، بحث کرنے اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے بلاؤ، شیطان خود بخود ہی بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دنیا میں جب شیطان بھونکنے لگ جائے، شیطان بہکانے لگ جائے، ہمیں شیطان سے نہیں الجھنا چاہیے، ہمیں تو پروردگار عالم کو مدد کے لیے بلانا چاہیے۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو شیطان کو تو پھر بھاگنا ہی پڑتا ہے، وہ تو پہلے ہی رب کی بارگاہ میں بول کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس کا کام ہی بہکانا ہے، تم اس سے الجھو گے، اپنا ٹائم خراب کرو گے۔ تو کافروں کو شیطان نے الجھا کے رکھ دیا، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے، اللہ پر ایمان لاتے تو شیطان ویسے ہی ان کے سامنے سے فرار ہو جاتا۔ اب وہ قیامت کے میدان کے اندر حسرت اور افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ تو رب فرمائے گا میری آیتیں انبیاء کرام تمہارے پاس میں آئے، تم نے ان کو جھٹلایا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے سے جی چرایا، اب تمہارے لیے کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی قیامت کے میدان میں دیکھنا کہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ظلمت اور جہالت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں رب نے فرمایا بھی ہے نا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، ان کے چہرے ہی بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ تو دوزخ کے داخلے سے پہلے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں چہرے کا رنگ دل کے رنگ کے مطابق ہو جائے گا، یعنی جن کے دل جھوٹے ہیں ان کے چہرے دل کی کالے پن کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے۔ اور حضرت یوسف بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ کالے سیاہ ان لوگوں کے دل ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے تھے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا نا جو جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ بت ہمارے خدا ہیں، اور معاذ اللہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی شریک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر کالک چھا جائے گی اور پھر ان کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں پیدا ہو پائے گی۔ اور یہ حسرت اور یہ افسوس جو ہوتا ہے نا، آپ اگر دنیا کے اندر مثال کے ذریعے اس حسرت اور افسوس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہیں، تو ماں باپ سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی ہیں۔ اب وہ بچیاں جب شادی کر لیتی ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں دیکھو ہم یہاں پہ آرام سے ہیں، ہمارا شوہر ہم کو بہت اچھے سے رکھتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد ان کی بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ ان کی خود کی لڑکی جب غیر کے ساتھ میں بھاگنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس وقت
شوہر جب سمجھاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا تم غلط کر رہی ہو، تو شوہر اس وقت کہتا ہے یہ اگر غلط کر رہی ہے تو تم نے بھی تو یہی کام کیا تھا 20 سال پہلے جب تم میرے ساتھ بھاگ کے آئی تھی، تم نے تو یہی کام کیا تھا۔ تو آپ بتائیں اس دن ماں کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ جو ماں اپنے ماں باپ سے کہتی تھی کہ میں بہت آرام سے ہوں، آج جب اس کی خود کی بیٹی جب گھر سے بھاگتی ہے تب 20 سال کا آرام وہ بھول جاتی ہے، اور اس وقت اسے افسوس، حسرت اور پچھتاوا جو ہوتا ہے نا، اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو 20 سال پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نے کیا تھا وہ کیا تھا، آج اس کے دل پر جب گزرتا تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ پچھتاوا جب تک آدمی پہ خود پہ نہیں گزرتا ہے نا تب تک احساس نہیں ہو پاتا ہے، اور قیامت کے میدان میں تو جیسے کافروں کو پچھتاوا ہوگا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود نہیں مانے تھے، ایسے ہی گنہگاروں کو بھی پچھتاوا ہوگا۔ اتنا سمجھایا تھا نماز پڑھ لو، اتنا سمجھایا تھا کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لو، اتنا سمجھایا تھا کہ کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہو دے دو، اپنی بہنوں کا حق ادا کر دو، تو جب دنیا میں سمجھایا جاتا تھا تو وہ اگنور کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب مولوی لوگوں کی باتیں ہیں۔ پھر اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو اتنا ہم کو سمجھایا جاتا تھا آج اس کا احساس ان کے دل پر ہوگا، جیسے وہ 20 سال کے بعد میں جب بھاگی ہوئی لڑکی کی خود لڑکی جب اس کے گھر سے بھاگتی ہے تب اس کو پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ پچھتاوا جب انسان کے دل پہ ہوگا اس کے بعد ان کو پھر جہنم کے عذاب میں جب مبتلا کیا جائے گا تو اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ تو مجرموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ حال بیان کیا، اس کے بعد میں اہل ایمان کا کیا حال ہوگا ان کو آئندہ آیات کے اندر رب نے بیان فرمایا ہے۔